صفحہ نمبر 423 اسماء اسیران بدر۔ روایات صحیحہ سے پہلے معلوم ہو چکا کہ جنگ بدر میں 70 کافر مقتول ہوئے اور 70 اسیر۔ ابن حشام نے بروایت محمد بن اسحاق اور حافظ ابن سید الناس نے عیون الاسر میں مقتولین اور قیدیوں کے نام ذکر کیے ہیں۔ اس وقت اسیران بدر میں سے مشہورین کے نام ذکر کرتے ہیں اور جو ان میں سے مشرف با اسلام ہوا اس کے نام کے ساتھ اس کی بھی تصریح پیش کی جاتی ہے۔ عباس بن عبد المطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عم محترم ہیں جو عمر میں آپ سے صرف 2 سال بڑے تھے۔ فتح مکہ سے کچھ قبل اعلانیہ طور پر اسلام کا اظہار فرمایا رضی اللہ تعالی عنہ۔ عقیل بن ابی طالب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا زاد بھائی صلح حدیبیہ کے زمانہ میں مشرف با اسلام ہوئے رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت عقیل حضرت جعفر سے 10 سال بڑے تھے اور اسی طرح حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 10 سال بڑے تھے، اور ابو طالب کے سب سے بڑے بیٹے طالب جن کے نام پر یہ کنیت ہے وہ حضرت عقیل سے 10 سال بڑے تھے۔ اسلام کی دولت سے محروم رہے۔ باقی تینوں بھائی عقیل، جعفر اور علی مشرف با اسلام ہوئے رضی اللہ تعالیٰ عنہم ورضوا عنہ۔ نوفل بن حارث صفحہ نمبر 424 ان کے اسلام لانے کا واقعہ پہلے گزر چکا ہے اور کہا جاتا ہے کہ جس سال غزوہ خندق ہوا اس سال مشرف با اسلام ہوئے، یعنی 5 ہجری میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ صائب بن عبید، نعمان بن عمرو بن سفیان بن ابی حرب، حارث بن ابی وہرہ، ابو الاس بن ربی بعد میں مشرف با اسلام ہوئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اسلام لانے کا واقعہ پہلے مفصل گزر چکا ہے۔ ابو الاس بن نوفل، ابو رشا بن ابی عمرو بن ازرق، عقبہ بن الحارث، عدی بن الخیار، عثمان بن عبد شمس، ابو الثور، ابو عزیز بن عمیر بن ہاشم بن عبد مناف عبدری بعد میں مشرف با اسلام ہوئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اسود بن عامر، صائب بن حبیش فتح مکہ میں مشرف با اسلام ہوئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ فاطمہ بنت ابی حبیش مستحاضہ کے بھائی ہیں۔ حویرث بن عباد، سالم بن شداخ، خالد بن حشام یعنی ابو جہل بن حشام کے بھائی۔ بعض علماء نے ان کو مؤلفۃ القلوب میں ذکر کیا ہے۔ امیہ بن ابی حذیفہ، ولید بن مغیرہ، سیفی بن ابی رفاعہ، ابو المنذر بن ابی رفاعہ، عبداللہ بن ابی صائب بعد میں مشرف با اسلام ہوئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ قرائے مکہ مجاہد وغیرہ نے آپ سے علم قرأت حاصل کیا۔ مطلب بن حنطب بعد میں مشرف با اسلام ہوئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ خالد بن عالم، ابو ودا سامی فتح مکہ میں مشرف با اسلام ہوئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سروہ بن قیس، حنزلہ بن قبیصہ، حجاج بن حارث۔ علامہ سہلی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں حجاج بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ مہاجرین حبشہ میں سے ہیں۔ غزوہ احد کے بعد حبشہ سے مدینہ منورہ واپس آئے، لہٰذا اسیران بدر میں ان کا نام ذکر کرنا مصنف کا وہم ہے۔ صفحہ نمبر 425 عبداللہ بن ابی بن خلف فتح مکہ میں مشرف با اسلام ہوئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جنگ جمل میں شہید ہوئے۔ ابو عزا عمرو بن عبداللہ، فاقہ مولا امیہ بن خلف، وہب بن عمیر۔ وہب اور ان کے باپ عمیر کے اسلام لانے کا واقعہ پہلے گزر چکا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ربیحہ بن دراج، سہیل بن عمرو بعد میں مشرف با اسلام ہوئے اور شام میں شہید ہوئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حدیبیہ میں قریش کی طرف سے صلح کے لیے آئے۔ عبداللہ بن زما ام المومنین سودا بنت زما رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بھائی بعد میں مشرف با اسلام ہوئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ عبد الرحمن بن مشنو، طفیل بن ابی قنی، عقبہ بن عمرو، قیس بن صائب مخزومی بعد میں مشرف با اسلام ہوئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ زمانہ جاہلیت میں آپ کے شریک تجارت تھے جیسا کہ پہلے گزرا۔ نستاس مولا امیہ بن خلف،
غزوہ احد کے بعد مشرف با اسلام ہوئے رضی اللہ تعالی عنہ۔ اسلام اور وطن، اسلام کے مقابلے میں قوم اور وطن کی حمایت۔ غزوہ بدر اسلام اور کفر کا مارکا تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے بدر کے دن کو یوم الفرقان فرمایا ہے کہ حق اور باطل میں فرق ہونے کا دن ہے۔ مکہ میں کچھ لوگ ایسے تھے جو اسلام قبول کر چکے تھے، مگر جب حضور پرنور نے مکہ سے ہجرت فرمائی تو یہ لوگ اپنی قوم اور قبیلہ کے لحاظ سے مکہ ہی میں رکے رہے۔ جب جنگ کا موقع آیا تو ان میں کے کچھ لوگ بدر میں قوم کفار کے ساتھ ہو کر مسلمانوں سے لڑنے کے لیے آئے اور جنگ بدر میں مارے گئے۔ ان کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی، ان الذین توفاہم الملائکۃ ظالمی انفسہم قالوا فیما کنتم قالوا کنا مستضعفین فی الارض قالوا الم تکن ارض اللہ واسعۃ فتہاجروا فیہا فاولئک مأواہم جہنم وساءت مصیرا الا المستضعفین من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا۔ صفحہ نمبر 426۔ یعنی تحقیق جن لوگوں کی فرشتوں نے ارواح قبض کی در آن حالے کہ وہ لوگ اپنی جانوں پر بڑے ظلم کرنے والے تھے، فرشتوں نے ان سے کہا کہ تم کس حال میں تھے؟ ان لوگوں نے کہا کہ ہم بیچار اور لاچار تھے، زمین میں اس لیے ہجرت نہ کر سکے۔ فرشتوں نے کہا کہ اللہ کی زمین کو شادہ نہ تھی کہ قوم اور وطن کو چھوڑ کر وہاں ہجرت کر جاتے۔ بس ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے اور بہت برا ٹھکانہ ہے، مگر جو مرد، عورتیں اور لڑکے در حقیقت بیچار اور بے بس ہیں، اس ہجرت کے لیے کوئی چارہ نہیں پاتے، بس ایسے لوگوں کے متعلق امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے قصور کو معاف کر دے، اور اللہ تعالیٰ بڑا معاف کرنے والا اور بخشنے والا ہے۔ صحیح بخاری میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، غزوہ بدر میں کچھ مسلمان مشرکین کی تعداد اور جماعت بڑھانے کے لیے کفار مکہ کے ساتھ نکلے تو میدان میں کوئی تیر آ کر اس مسلمان کے لگتا اور اس سے وہ مارا جاتا، اور کبھی تلوار کی ضرب سے وہ مارا جاتا۔ پس جو مسلمان بدر میں کافروں کے ساتھ آئے تھے اور مارے گئے، ان کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی، ان الذین توفاہم الملائکۃ الآیہ۔ اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اسی روایت کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کتاب الفتن میں دوبارہ لائے ہیں اور اس پر یہ ترجمہ رکھا، یعنی اہل فتنہ اور اہل کفر و معصیت کی تعداد بڑھنے کی کراہت کا بیان۔ حضرت شاہ ولی اللہ قدس اللہ سرہ اپنے ترجمہ قرآن میں ان الذین توفاہم الملائکۃ ظالمی انفسہم کے حاشیہ میں تحریر فرماتے ہیں، یعنی بترک ہجرت و ازدار الحرب بدر الاسلام و بتکسیر و سواد و کفار واللہ عالم۔ معلوم ہوا کہ مسلمانوں کے مقابلہ کے لیے کافروں کی فوج میں جانا تاکہ فقط کافروں کی تعداد زیادہ معلوم ہو، یہ بھی ناجائز ہے، اگرچہ مسلمانوں سے نہ لڑنے کا ارادہ ہے اور نہ لڑے۔ مسلمانوں کے مقابلہ کے لیے کافروں کی فوج میں بھرتی ہونا حرام ہے۔ حضرت اہل علم فتح الباری و عمدۃ القاری اور قسطلانی کی مراجعت کریں، اور مزید تفصیل اگر درکار ہو تو تفسیر ابن کثیر اور تفسیر قرطبی اور تفسیر در منشور کی مراجعت کریں، اور اگر مزید تفصیل اگر درکار ہو تو تفسیر ابن کثیر اور تفسیر قرطبی اور تفسیر در منصور کی مراجعت کریں۔ اور حدیث میں ہے من کسر سواد قوم فہو منہم، یعنی جو شخص کسی قوم کی جماعت اور تعداد کو بڑھائے وہ اسی قوم سے ہے۔ صفحہ نمبر 427۔ غزوہ بدر پر دوبارہ نظر۔ غزوہ بدر کا بیان ختم ہوا اور اس بارے میں آیات اور صحیح اور صریح روایات ناظرین کے سامنے آ گئیں، جن سے یہ امر روز روشن کی طرح واضح ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا غزوہ بدر سے مقصد قریش کے اس کاروان تجارت پر یلغار کرنا تھا جو کہ ابو سفیان کی کارکردگی میں شام سے واپس آ رہا تھا۔ قریش مکہ کے کسی حملہ کا دفاع مقصود نہ تھا۔ علامہ شبلی کی سیرت النبی میں رائے یہ ہے کہ غزوہ بدر کا مقصد
کاروان تجارت پر حملہ کرنا نہ تھا، بلکہ مدینہ ہی میں یہ خبر آ گئی تھی کہ قریش ایک عظیم جمعیت لے کر مدینہ پر حملہ کرنے کے لیے نکلے ہیں۔ اس لیے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی مدافعت کے قصد سے نکلے اور بدر کا معرکہ پیش آیا۔ غزوہ بدر سے آپ کا مقصود کاروان تجارت پر حملہ کرنا نہ تھا، بلکہ قریش کے حملے کا دفاع مقصود تھا۔ علامہ شبلی کا خیال ختم ہوا۔ علامہ شبلی کا یہ خیال تمام محدثین اور مفسرین کی تصریحات بلکہ تمام صحیح اور صریح روایات کے خلاف ہے۔ ابن ابی حاتم نے ابو ایوب انصاری سے روایت کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم سے مدینہ میں یہ فرمایا کہ مجھ کو یہ خبر دی گئی ہے کہ ابو سفیان کا تجارتی قافلہ آ رہا ہے، کیا تم کو یہ مرغوب ہے کہ تم اس تجارتی قافلہ کے لینے کے لیے خروج کرو؟ عجب نہیں کہ اللہ تعالیٰ اس قافلہ کے اموال اور بطور غنیمت ہم کو عطا فرمائے۔ صحابہ نے عرض کیا، ہاں ہم کو یہ امر مرغوب ہے۔ اس کے بعد ہم روانہ ہو گئے۔ 1 یا 2 روز کی منزل قطع کرنے کے بعد حضور نے یہ فرمایا کہ کفار مکہ کو ہماری روانگی کی اطلاع مل چکی ہے اور وہ تیار ہو کر ہمارے مقابلہ اور مقاتلہ کے لیے آ رہے ہیں، تم بھی ان سے جہاد و قتال کے لیے تیار ہو جاؤ۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، خدا کی قسم ظاہری اسباب میں ہم میں یہ طاقت نہیں کہ ہم مٹھی بھر جماعت قریش کے اس مسلح لشکر جرار کا مقابلہ کر سکیں۔ جز این نیست، ہم تو ابو سفیان کے کاروان تجارت پر حملہ کرنے کے لیے نکلے تھے، یعنی ہمیں اس کا وہم و گمان بھی نہ تھا کہ قریش سے اس طرح مقابلہ کرنا پڑے گا کہ کچھ تیار ہو کر نکلے۔ آپ نے اسی کام کا اعادہ فرمایا۔ مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، ہم بنی اسرائیل کی طرح آپ سے یہ نہیں کہیں گے اذهب انت وربک فقاتلا انا ہاہنا قاعدون، کہ آپ اور آپ کا پروردگار جا کر لڑو، ہم تو یہیں بیٹھے ہیں، بلکہ ہم آپ کے دائیں اور بائیں اور آگے اور پیچھے ہر طرف سے اور ہر طرح سے لڑیں گے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں ہے، صفحہ نمبر 428، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ سنا کہ ابو سفیان تجارتی قافلہ کے ساتھ شام سے واپس آ رہا ہے تو آپ نے مسلمانوں کو اس کی طرف خروج کی دعوت دی اور فرمایا کہ یہ قریش کا قافلہ آ رہا ہے جس میں ان کے بے شمار اموال ہیں، بس تم اس پر حملہ کرنے کے لیے نکلو، شاید اللہ تعالیٰ وہ تمام اموال تم کو غنیمت میں عطا فرمائے۔ بس کچھ لوگ آپ کے ہمراہ نکلے اور کچھ نہیں نکلے، جس کی وجہ یہ تھی کہ لوگوں کو اس کا وہم و گمان بھی نہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دشمنوں سے کوئی جنگ پیش آ جائے گی۔ ابو سفیان کو اس کا کھٹکا لگا ہوا تھا، اس لیے وہ برابر جستجو میں تھا، یہاں تک کہ جب ابو سفیان کو یہ پتہ لگ گیا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس قافلہ پر حملہ کے لیے خروج فرمایا ہے تو فوراً زمزم غفاری کو قاصد بنا کر مکہ روانہ کیا الی آخر القصہ۔ اس لیے حافظ عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ شرح بخاری میں لکھتے ہیں، غزوہ بدر کا سبب یہ ہوا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو ابو سفیان کے تجارتی قافلہ کی طرف خروج کی دعوت دی تاکہ اس کے ذخائر اموال پر قبضہ کریں، کیونکہ اس قافلہ میں اموال بہت تھے اور آدمی کم تھے، 30 یا 40 تھے۔ اس لیے اکثر انصار کو یہ گمان بھی نہ ہوا کہ نوبت قتال تک کی آئے گی، اس لیے بہت تھوڑے آدمی آپ کے ساتھ نکلے اور لڑائی کی خاص تیاری نہیں کی، بخلاف مشرکین کے کہ وہ پوری تیاری کے ساتھ مکہ سے نکلے تاکہ اپنے اموال کی حفاظت اور مدافعت کریں۔ ابو سفیان کو جب یہ خبر ملی کہ حضور پرنور کاروان تجارت پر حملہ کرنے کے لیے مدینہ سے روانہ ہوئے ہیں تو اس نے فوراً زمزم غفاری کو یہ پیغام دے کر مکہ روانہ کیا، اے گروہ قریش، دوڑو اور خبر لو اپنے ان اونٹوں کی جو کپڑوں اور سامان سے لدے ہوئے ہیں، اور خبر لو اپنے مالوں کی، محمد اپنے اصحاب کے ساتھ ان سے تعرض کے لیے روانہ ہو گئے ہیں، میں گمان نہیں کرتا کہ تم اپنے اموال کو صحیح و سالم پاؤ گے۔ المدد المدد، یعنی جلد از جلد قافلہ کی مدد کو پہنچو۔ ابو سفیان نے زمزم غفاری کے روانہ کرنے کے بعد نہایت احتیاط سے کام لیا اور ساحل کے راستے سے قافلہ کو بچا کر نکل گیا، اور جب قافلہ مسلمانوں کی زد سے نکل گیا تو ابو سفیان نے ایک دوسرا پیغام قریش کے نام روانہ کیا۔ وہ پیغام یہ تھا، صفحہ نمبر 429، محمد بن اسحاق کہتے ہیں کہ جب ابو سفیان نے دیکھا کہ اب
اپنے قافلہ کو مسلمانوں سے بچا کر نکال لے گیا تو قریش کی طرف ایک پیغام بھیجا کہ تم فقط اپنے کاروان تجارت اور آدمیوں اور مالوں کی حفاظت کے لیے آئے تھے، اللہ نے ان سب کو بچا لیا، لہذا تم اب مکہ لوٹ جاؤ۔ ابو سفیان کا یہ پیغام قریش کو اس وقت پہنچا کہ جب قریش مقام جحفہ میں پہنچ چکے تھے۔ لوگوں نے چاہا کہ لوٹ جائیں، مگر ابو جہل نے قسم کھا لی کہ ہم اسی شان سے بدر تک جائیں گے اور بغیر لڑے واپس نہ ہوں گے۔ مگر اخنس بن شریک نے ابو جہل کی بات کو نہ مانا اور بنی زہرہ سے مخاطب ہو کر یہ کہا، اے بنی زہرہ، اللہ تعالیٰ نے تمہارے مالوں کو بچا لیا اور تمہاری ساتھی مخرمہ کو بھی بچا لیا۔ جز اینیس تم تو فقط مالوں کو مسلمانوں کی دست برد سے بچانے کے لیے نکلے تھے، سو وہ بچ نکلے، لہٰذا تم سب لوٹ جاؤ، بے ضرورت نکلنے سے کیا فائدہ۔ اخنس کہتے ہیں تمام بنی زہرہ راستہ ہی سے لوٹ گئے اور ایک آدمی بھی بنی زہرہ کا بدر کے معرکہ میں شریک نہیں ہوا۔ بنو ہاشم اول ہی سے جنگ میں جانا نہیں چاہتے تھے، عاتقہ بنت عبد المطلب کے خواب کی وجہ سے چلنے پر آمادہ نہ تھے۔ پھر جہیم کے خواب نے اور متردد کیا، اور پھر جب ابو سفیان کا پیغام آ گیا کہ کاروان تجارت صحیح سالم بچ نکلا تو اور بہت سے تردد میں پڑ گئے۔ چنانچہ طالب بن ابی طالب اور کچھ لوگ ان کے ساتھ مکہ واپس چلے گئے۔ پھر جب اخنس بن شریک بنی زہرہ کو لے کر واپس ہو گیا تو اور تذبذب میں پڑ گئے، مگر ابو جہل کی ضد اور ہٹ درمی اور اس کے رعب کی وجہ سے بدر کی طرف روانہ ہوئے۔ عتبہ اور شیبہ ابتدا ہی سے چلنے پر تیار نہ تھے اور اخیر وقت تک یہ چاہتے رہے کہ مکہ واپس ہو جائیں، جیسے کہ مفصل گزر چکا۔ کیا اس قسم کی صریح اور ناقابل تعویل روایات کے بعد بھی مؤول کے لیے گنجائش ہے کہ یہ کہے کہ حضور پرنور اور صحابہ کرام کاروان تجارت پر حملہ کرنے کے لیے نہیں نکلے تھے، بلکہ قریش کی جو جمعیت مدینہ منورہ پر حملہ کرنے کے لیے نکلی تھی، حضور پرنور اس کی مدافعت کے لیے بدر میں تشریف لے گئے تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام رضی اللہ تعالی علیہم اجمعین کو لے کر جب مدینہ منورہ سے روانہ ہوئے تو آپ کا مقصد صرف قریش کا کاروان تجارت تھا، ابو جہل اور اس کی جمعیت کا وہم و گمان بھی نہ تھا، بلکہ نفس الامر میں کہیں اس کا وجود اور نام و نشان بھی نہ تھا۔ جیسے کہ ابو جہل اور قریش کے کہیں حاشیہ خیال میں بھی یہ بات نہ تھی کہ ہم کوئی جمعیت لے کر مدینہ پر حملہ آور ہوں، بلکہ جب ابو سفیان کے قاصد زمزم غفاری نے مکہ پہنچ کر یہ خبر سنائی کہ تمہارا کاروان تجارت خطرہ میں ہے، مسلمان اس پر حملہ کرنا چاہتے ہیں، تو اس وقت مکہ میں ہلچل پڑ گئی اور قریش ابو جہل کی سرکردگی میں بڑی شان و شوکت سے زرہیں پہن کر اور پوری طرح مسلح ہو کر اپنے کاروان تجارت کو بچانے کے لیے نکلے۔ قریش کو مقام جحفہ میں پہنچ کر ابو سفیان کی طرف سے اطلاع ملی، صفحہ نمبر 430، کہ قافلہ صحیح سالم بچ نکلا ہے، اور حضور پرنور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مقام صفرہ میں پہنچ کر اطلاع ملی کہ کاروان تجارت تو نکل گیا ہے اور قریش پوری تیاری کے ساتھ مسلح ہو کر آ رہے ہیں۔ چونکہ مسلمان کسی جنگ کی نیت سے نہیں نکلے تھے، اس لیے آپ نے صحابہ سے مشورہ کیا کہ اب کیا کرنا چاہیے، جس کی پوری تفصیل پہلے گزر چکی ہے۔ لہٰذا کسی علامہ کا یہ خیال کرنا کہ حضور پرنور نے اول سے آخر تک کسی وقت بھی تجارتی قافلہ پر حملہ کی نیت نہیں کی، بلکہ ابتدا ہی سے حضور پرنور نے جو سفر شروع فرمایا وہ قریش کے اس فوجی لشکر کے مقابلہ اور دفاع کے لیے تھا جو از خود مدینہ پر حملہ کرنے کے لیے اقدام کرتا ہوا چلا رہا تھا۔ یہ خیال ایک خیال خام ہے جو اپنی ایک مذعوم درایت اور خود ساختہ اصول پر مبنی ہے، جس پر تمام ذخیرہ احادیث نبویہ، ارشادات قرآنیہ، روایات سیرت اور واقعات تاریخیہ کو قربان کرنا چاہتے ہیں۔ افسوس اور صد افسوس کہ جن اعداء اللہ نے اللہ کے نبی اور اس کے متبعین کو جانی اور مالی نقصان پہنچایا ہو، ان کو ان کے گھروں سے نکالا ہو اور ان کے اموال پر ناجائز قبضے کیے ہوں، اور آئندہ کے لیے بھی ان کے یہی عزائم ہو، اور ایک لمحہ کے لیے اسلام اور مسلمانوں کے مٹانے کی تدبیر سے غافل نہ ہوں، سو اگر مسلمان ان کو جانی یا مالی نقصان پہنچانے کے لیے کوئی اقدام کریں تو اس کو خلاف تہذیب
اور خلاف انسانیت سمجھا جائے، اور جن روایات میں کچھ تعویل چل سکے وہاں تعویل کر لی جائے، اور جہاں تعویل نہ چل سکے ان کا ذکر ہی نہ کیا جائے تاکہ اپنے خود ساختہ اصول پر زد نہ پڑے۔ یہ شان علم اور امانت کے خلاف ہے۔ قراتیسا تبدونہا و تخفون کثیرا۔ غزوہ بدر سے پہلے جس قدر مہمیں روانہ کی گئیں وہ اکثر و بیشتر قریش کے تجارتی قافلوں ہی پر حملہ کرنے کے لیے روانہ کی گئیں، پھر غزوہ بدر ہی میں کیوں اشکال پیش آیا؟ یہ شان علم اور امانت کے خلاف ہے۔ قراتیسا تبدونہا و تخفون کثیرا۔ غزوہ بدر سے پہلے جس قدر مہمیں روانہ کی گئیں وہ اکثر و بیشتر قریش کے تجارتی قافلوں ہی پر حملہ کرنے کے لیے روانہ کی گئیں، پھر غزوہ بدر ہی میں کیوں اشکال پیش آیا؟ رہا یہ دعویٰ کہ مسلمانوں کو کافروں پر ابتداً از خود حملہ کرنا جائز نہیں جب تک کہ کفار از خود حملہ نہ کریں۔ مطلب یہ کہ جہاد کے لیے از خود اقدام جائز نہیں، بلکہ جب کافر ابتداً حملہ آور ہوں تو ان کا دفاع کیا جائے۔ سو اس کا جواب ابتدا میں بحث جہاد میں بالتفصیل گزر چکا ہے، وہاں دیکھ لیا جائے۔ کفار مکہ جو مسلمانوں کو 13 برس تک جانی اور مالی ہر قسم کا نقصان پہنچا چکے ہوں، ہر قسم کے مظالم ان پر کر چکے ہوں، آئندہ کے لیے باقاعدہ دھمکیاں دے رہے ہوں، مسلمانوں کی سازشوں میں سرگرداں ہوں اور اس بارے میں مراسلتیں جاری ہوں، ان کی جان و مال پر مسلمانوں کے لیے از خود حملہ کرنا جائز نہ ہو، عقل اور نقل دونوں کے خلاف ہے۔ خلاصہ کلام یہ کہ ان تمام روایات سے روز روشن کی طرح یہ امر واضح ہو گیا کہ حضور پرنور اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم مدینہ سے کاروان تجارت کے ارادہ سے نکلا تھے، اور قریش مکہ اور ابو جہل اسی کاروان تجارت کے بچانے کے لیے نکلے تھے۔ مومن و کافر سب کا مطمع نظر یہی کاروان تجارت تھا، اور ہر دو فریق یہی سمجھے ہوئے تھے، علامہ سمجھیں یا نہ سمجھیں۔ نیز غزوہ بدر سے پہلے جو غزوات اور سرایہ پیش آئے وہ اکثر و بیشتر اقدامی تھے، دفاعی نہ تھے۔ ابتدا حضور پرنور کی طرف سے ہوئی۔ قتل اسما یہودیہ 26 رمضان المبارک 2 ہجری۔ اسما ایک یہودی عورت تھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہجو میں اشعار کہا کرتی تھی اور طرح طرح سے آپ کو ایذا پہنچاتی تھی، لوگوں کو آپ سے اور اسلام سے برگشتہ کرتی۔ ہنوز آپ بدر سے واپس نہ ہوئے تھے کہ پھر اسی قسم کے اشعار کہے۔ عمیر بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سنتے ہی جوش آ گیا اور یہ منت مانی کہ اگر اللہ کے فضل سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بدر سے صحیح سالم واپس آ گئے تو اس کو ضرور قتل کروں گا۔ صفحہ نمبر 431۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بدر سے مظفر و منصور اور صحیح و سالم تشریف لائے تو عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شب کے وقت تلوار لے کر روانہ ہوئے اور اس کے گھر میں داخل ہوئے۔ چونکہ نابینا تھے اس لیے اسما کو ہاتھ سے ٹٹولا اور بچے جو اس کے گرد تھے ان کو ہٹایا اور تلوار کو سینہ پر رکھ کر اس زور سے دبایا کہ پشت سے پار ہو گئی۔ نظر پوری کر کے واپس ہوئے اور صبح کی نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ادا فرمائی اور واقعہ کی اطلاع دی اور عرض کیا، یا رسول اللہ مجھ پر اس بارے میں کچھ مواخذہ تو نہ ہوگا؟ آپ نے فرمایا نہیں، اس بارے میں 2 بھیڑیں بھی سر نہ ٹکرائیں گی، یعنی یہ ایسا فعل ہی نہیں کہ جس میں کوئی کسی قسم کا اختلاف اور نزاع کر سکے۔ انسان تو درکنار، بھیڑ اور بکریاں بھی اس میں اپنے سینگ نہ ٹکرائیں گی۔ پیغمبر برحق کی شان میں گستاخی کرنے والے کا قتل کہیں قابل مواخذہ ہو سکتا ہے، بلکہ اعظم قربات اور افضل عبادات میں ہے جس میں کوئی نزاع ہی نہیں کر سکتا، جانور بھی اس کو حق سمجھتے ہیں۔ مصنف حماد بن سلمہ میں مذکور ہے کہ یہ عورت ایام ماہواری کے خون آلود کپڑے مسجد میں لا کر ڈالا کرتی تھی۔ الغرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عمیر کے اس فعل سے بے حد مسرور ہوئے اور صحابہ سے مخاطب ہو کر فرمایا، اگر ایسے شخص کو دیکھنا چاہتے ہو جس نے اللہ اور اس کے رسول کی غائبانہ مدد کی ہو تو عمیر بن عدی کو دیکھ لو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اس آما یعنی نابینا کو دیکھو تو صحیح کہ کس طرح چھپ کر اللہ کی اطاعت کے لیے روانہ ہوا۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان کو اعمیٰ نابینا نہ کہو، یہ تو بصیر یعنی بینا ہیں، یعنی ظاہراً اگرچہ اعمیٰ نابینا ہیں مگر دل کے بصیر اور بینا ہیں۔ رمضان اور مبارک کی 5 راتیں باقی تھیں جس وقت یہ عورت قتل کی گئی۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہم کو اس بینا کے پاس لے چلو جو بنی واقف میں رہتا ہے، اس کی عیادت کریں گے۔ حافظ عراقی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں فبعثوا عمیر الختمیہ لقتل اسماء حجت النبیہ، غزوہ قرقرہ القدر شوال 2 ہجری۔ غزوہ بدر کی مراجعت کے بعد شروع شوال میں سلیم اور غطفان کے اجتماع کی خبر پا کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 200 آدمیوں کے ساتھ خروج فرمایا۔ جب آپ چشمہ قدر پر پہنچے تو معلوم ہوا کہ دشمنان اسلام پہلے ہی سے آپ کی خبر پا کر منتشر ہو چکے ہیں۔ 3 روز قیام فرما کر بلا جدال و قتال واپس آ گئے۔ صفحہ نمبر 432۔ بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ یہاں سے آپ نے ایک سریہ ان کے تعاقب میں روانہ فرمایا جو غنیمت میں 500 اونٹ لے کر واپس ہوا۔ بقیہ شوال اور ذوالقعدہ آپ مدینہ میں مقیم رہے اور اسی عرصہ میں اسیران بدر فدیہ لے کر رہا کیے گئے۔ قتل ابی افق یہودی۔ شوال ہی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سالم بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ابو افق یہودی کے قتل کے لیے روانہ فرمایا۔ ابو افق مذہباً یہودی تھا، بوڑھا تھا، 120 سال کی عمر تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حجب میں شعر کہتا تھا اور لوگوں کو آپ کی عداوت پر برانگیختہ کرتا تھا۔ جب اس کی دریدہ دہنی حد سے گزر گئی تو یہ ارشاد فرمایا من لی بحاظل خبیث، کون ہے جو میرے لیے یعنی محض میری عزت و حرمت کے لیے اس خبیث کا کام تمام کرے۔ سالم بن عمیر نے عرض کیا یا رسول اللہ میں نے پہلے ہی منت مانی ہوئی ہے کہ ابو افق کو قتل کر دوں گا یا خود مر جاؤں گا۔ یہ کہتے ہی سالم تلوار لے کر روانہ ہوئے۔ گرمی کی رات تھی اور ابو افق غفلت کی نیند سو رہا تھا۔ پہنچتے ہی تلوار اس کے جگر پر رکھی اور اس زور سے دبایا کہ پار ہو کر بستر تک پہنچ گئی۔ عدو اللہ ابو افق نے ایک چیخ ماری، لوگ دوڑے مگر کام تمام ہو چکا تھا۔ حافظ عراقی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں فبعثہ سالم الی افق قتلہ اذ النبی وافق۔ اے کذب و افطری علی النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ غزوہ بنی قینقاع 15 شوال یوم شنبہ 2 ہجری۔ بنی قینقاع عبداللہ بن سلام کی برادری کے لوگ تھے، نہایت شجاع اور بہادر تھے، زرگری کا کام کرتے تھے۔ شوال کی 15-16 تاریخ کو بروز شنبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے بازار میں تشریف لے گئے اور سب کو جمع کر کے واعظ فرمایا اے گروہ یہود، اللہ سے ڈرو جیسے بدر میں قریش پر خدا کا عذاب نازل ہوا، کہیں اسی طرح تم پر نازل نہ ہو۔ اسلام لے آؤ، اس لیے کہ تحقیق تم خوب پہچانتے ہو کہ میں بالیقین اللہ کا نبی اور اس کا رسول ہوں، جس کو تم اپنی کتابوں میں لکھا ہوا پاتے ہو اور اللہ نے تم سے اس کا عہد لیا ہے۔ صفحہ نمبر 433۔ یہود یہ سنتے ہی مشتعل ہو گئے اور یہ جواب دیا کہ آپ اس غزوہ میں ہرگز نہ رہنا۔ یہود یہ سنتے ہی مشتعل ہو گئے اور یہ جواب دیا کہ آپ اس غزوہ میں ہرگز نہ رہنا کہ ایک ناواقف اور ناتجربہ کار قوم یعنی قریش سے مقابلہ میں اب غالب آ گئے۔ واللہ اگر ہم سے مقابلہ ہو تو خوب معلوم ہو جائے گا کہ ہم مرد ہیں۔ اس پر حق جل و علا نے یہ آیت نازل فرمائی قد کان لکم آیات فی فئتین التقطا فئۃ تقاتل فی سبیل اللہ واخری کافرۃ یرونہم مثلیہم رأی العین واللہ یؤید بنصرہ من یشاء ان فی ذلک لعبرۃ لأولی الابصار۔
تحقیق تمہارے لیے نشانی ہے ان دو جماعتوں میں کہ باہم ایک دوسرے سے لڑی۔ ایک جماعت تو خدا کی راہ میں قتال کرتی تھی اور دوسری جماعت کافروں کی تھی کہ مسلمانوں کو اپنے سے دو چند دیکھتی تھی کھلی آنکھوں سے، اور اللہ تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں اپنی امداد سے قوت دیتے ہیں۔ تحقیق اس میں عبرت ہے اہل بصیرت کے لیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے تھے تو بنی قینقاع، بنی قریظہ اور بنی نذیر سے معاہدہ ہوا تھا کہ ہم نہ آپ سے جنگ کریں گے اور نہ آپ کے دشمن کو کسی قسم کی مدد کریں گے، مگر سب سے پہلے بنی قینقاع نے عہد شکنی کی اور نہایت درستی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جواب دیا اور آمادہ جنگ ہو گئے۔ یہ لوگ مضافات مدینہ میں رہتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ میں اپنے بجائے ابو لبابہ بن عبد المنذر انصاری کو مقرر فرما کر بنی قینقاع کی طرف خروج فرمایا۔ ان لوگوں نے قلعہ میں داخل ہو کر دروازہ بند کر لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 15 شوال سے لے کر غرہ ذی قعد تک ان کا محاصرہ فرمایا۔ مجبور ہو کر 16ویں روز یہ لوگ قلعہ سے اتر آئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی مشقیں باندھنے کا حکم دیا۔ راس المنافقین عبداللہ بن ابی بن سلول کی الحاح و زاری کی وجہ سے قتل سے تو درگزر فرمایا، مگر مال و اسباب لے کر جلا وطنی کا حکم دے دیا اور مال غنیمت لے کر مدینہ واپس ہوئے۔ 1 خمس خود لیا اور 4 خمس غانمین پر تقسیم فرمایا۔ بدر کے بعد یہ پہلا خمس تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے لیا۔ عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ قینقاع سے میرے حلیفانہ تعلقات تھے، ان کی شرارت اور بدعہدی کو دیکھ کر ان سے قطع تعلق کر لیا اور ان سے تبری اور بیزاری کا اعلان کیا۔ یا رسول اللہ، میں آپ کے دشمنوں سے بری اور بیزار ہو کر اللہ اور اس کے رسول کی طرف آتا ہوں۔ اللہ اور اس کے رسول اور اہل ایمان کو اپنا دوست اور حلیف بناتا ہوں اور کافروں کی دوستی اور عہد سے بالکلیہ بری اور علیحدہ ہوتا ہوں۔ فائدہ: اس حدیث سے ظاہر ہے کہ ایمان کے لیے جیسے اللہ اور اس کے رسول اور عباد مومنین کی محبت ضروری ہے، اسی طرح اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں سے عداوت و نفرت، بیزاری اور برات کا اعلان بھی ضروری ہے۔ تو لا بے تبرا نیست ممکن، ایسی ہی جگہ صادق ہے۔ تفصیل اگر درکار ہے تو عارف ربانی شیخ مجدد الفسانی قدس سرہ کے مکتوبات کی مراجعت فرمائیں کہ ایمان کے لیے فقط تصدیق کافی نہیں، جب تک کہ خدا کے دشمنوں سے تبری اور بیزاری نہ ہو، اور یہی امام محمد رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے کہ تبری عن الکفر والکفار ایمان کی شرط لازم ہے، جیسے کہ علم کلام کی کتابوں میں مذکور ہے۔ صفحہ نمبر 434۔ غزوہ سویق 5 ذی الحجہ 2 ہجری۔ بدر سے جب مشرکین کا ہزیمت خوردہ لشکر خائب و خاسر مکہ پہنچا تو ابو سفیان بن حرب نے یہ قسم کھائی کہ جب تک مدینہ پر حملہ نہ کر لوں گا اس وقت تک غسل جنابت نہ کروں گا۔ چنانچہ اپنی قسم پوری کرنے کے لیے شروع ذی الحجہ میں 200 سواروں کو حملہ دے کر مدینہ کی طرف روانہ ہوا۔ مقام عریض میں پہنچ کر، جو مدینہ سے 3 میل کے فاصلہ پر ہے، ایک کھجور کے باغ میں گھسے۔ وہاں 2 شخص زراعت کے کام میں مصروف تھے، ایک شخص انصار میں سے تھا اور دوسرا اجیر تھا۔ دونوں کو قتل کیا اور کچھ درخت جلائے اور سمجھے کہ ہماری قسم پوری ہو گئی اور بھاگ گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو علم ہوا تو بتاریخ 5 ذی الحجہ یوم یکشنبہ 200 مہاجرین اور انصار کو لے کر ابو سفیان کے تعاقب میں روانہ ہوئے، مگر کوئی ہاتھ نہ آیا۔ یہ لوگ پہلے ہی نکل بھاگے تھے۔ چلتے وقت بوجھ ہلکا کرنے کے لیے ستو کے جو تھیلے ہمراہ لائے تھے وہ چھوڑ گئے تھے۔ وہ سب مسلمانوں کو ہاتھ آئے، اس لیے اس غزوہ کا نام غزوۃ السویق ہے، یعنی ستو والا غزوہ۔ عید الاضحیٰ 9 ذی الحجۃ الحرام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ السویق سے واپس ہوئے اور 10 ذی الحجہ کو 2 رکعت نماز عید ادا فرمائی
اور 2 مینڈے قربان کیے اور مسلمانوں کو قربانی کا حکم دیا۔ مسلمانوں کی یہ پہلی عید تھی۔ نکاح سیدۃ النساء حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا۔ اسی سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی سب سے چھوٹی صاحبزادی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی شادی حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے فرمائی۔ اول حضرت ابوبکر نے اور پھر حضرت عمر نے آپ سے اس شہادت کی حصول کی خواہش ظاہر فرمائی، مگر آپ نے سکوت فرمایا۔ ایک روایت میں ہے کہ آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ میں حکم الہی کا منتظر ہوں۔ بعد ازاں حضرت صدیق اکبر اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے حضرت علی کو مشورہ دیا کہ آپ اپنے لیے صاحبزادی کا پیام دیں۔ حضرت علی نے اس مخلصانہ اور خیرخانہ مشورہ کی بنا پر آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر یہ استدعا پیش کی۔ آپ نے حسب نزول وحی حضرت علی کے پیام کو منظور فرمایا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب میں نے پیام دینے کا ارادہ کیا تو دل میں یہ خیال آیا کہ واللہ میرے پاس تو کچھ بھی نہیں، حالانکہ شادی کے لیے کچھ نہ کچھ ضرور ہونا چاہیے، لیکن آپ کے احسانات اور مکارم اور آپ کے الطاف اور مہربانیوں نے ہمت دلائی اور آپ کی بارگاہ میں یہ استدعا پیش کر دی۔ صفحہ نمبر 435۔ آپ نے ارشاد فرمایا تمہارے پاس مہر میں دینے کے لیے کوئی چیز بھی ہے؟ میں نے کہا نہیں۔ آپ نے فرمایا وہ زرہ جو تم کو جنگ بدر میں ملی تھی وہ کہاں ہے؟ میں نے عرض کیا وہ تو موجود ہے۔ آپ نے فرمایا بہتر ہے وہی زرہ فاطمہ کو مہر میں دے دینا۔ رواہ ابن سعد و ابن اسحاق۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس زرہ کو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ 480 درہم میں فروخت کیا اور وہ تمام درہم لا کر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ڈال دیے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس سے خوشبو اور کپڑوں کا انتظام کر لو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صاحبزادی کو جہیز میں جو سامان دیا وہ یہ تھا: ایک لحاف اور ایک چمڑے کا گدا جس میں بجائے روئی کے کسی درخت کی چھال بھری ہوئی تھی، اور 2 چکیاں اور ایک مشکیزہ اور 2 مٹی کے گھڑے۔ روایہ احمد۔ جب عروسی کا وقت آیا تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ کوئی مکان لے لو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مکان کرایہ پر لے لیا اور اس میں عروسی فرمائی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشورہ دیا کہ حارثہ بن النعمان کا مکان مانگ لو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا مجھ کو شرم آتی ہے۔ کسی طرح یہ خبر حضرت حارثہ کو پہنچ گئی۔ حارثہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ خدا کی قسم جو لے لیں گے وہ اس سے کہیں زیادہ محبوب ہوگا جو چھوڑ دیں گے۔ آپ نے فرمایا صدقت بارک اللہ فی کا، تو نے سچ کہا اللہ تجھ میں برکت دے۔ عرصہ دوسری جگہ منتقل ہو گئے اور حضرت علی اور حضرت فاطمہ کو اپنے مکان میں لا کر اتارا۔ اخرجہ ابن سعد۔ عزیز طلبہ، یہ آڈیو ریکارڈنگ آپ کے لیے ہیومینیٹیرین ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن ایبٹ آباد کے ذریعے اہتمام کی گئی۔ ہیومینیٹیرین ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن ایبٹ آباد 2011 سے اپنی مدد آپ کے تحت صحت، تعلیم اور معاشی خود مختاری کے شعبوں میں بہتری کے لیے کوشاں ہے۔ ادارہ نے نہ صرف خیبر پختونخوا بلکہ ملک بھر کے نابینا طلباء کی تعلیمی مشکلات اور رکاوٹوں کو دور کرنے کے لیے FA تا ماسٹرز لیول کی نصابی کتب اور کورسز، جن میں علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے کورسز بھی شامل ہیں، کو آڈیو ریکارڈنگ میں منتقل کرنے کا اہتمام کیا ہے تاکہ نابینا طلباء اعلیٰ تعلیم تک رسائی حاصل کر کے ملک و قوم کی ترقی اور خوشحالی میں اپنا بھرپور کردار ادا کر سکیں۔ یہ تمام آڈیو ریکارڈنگز نابینا طلباء کو بالکل مفت فراہم کی جا رہی ہیں۔ نابینا طلباء کے علاوہ دیگر طلباء بھی اس تعلیمی سہولت سے استفادہ کر سکتے ہیں۔ ہیومینیٹیرین ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن ایبٹ آباد۔ ای میل HDOATD@gmail.com، ویب سائٹ HDORG.net، رابطہ نمبر 03459541 838 یعنی 0345
95 41 838 صفحہ نمبر 436 فصل 3 غزوات و واقعات 3 ہجری غزوہ غطفان محرم الحرام 3 ہجری جس کو غزوہ انمار اور غزوہ ذی امر بھی کہتے ہیں۔ غزوہ سویق سے واپسی کے بعد بقیہ ذی الحجہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ ہی میں مقیم رہے۔ اسی اثناء میں آپ کو یہ خبر پہنچی کہ بنی سالبہ اور بنی محارب جو کہ قبیلہ غطفان کی شاخیں ہیں نجد میں جمع ہو رہے ہیں، اور ان کا ارادہ یہ ہے کہ اطراف مدینہ میں لوٹ ڈالیں، اور داشور غطفانی ان کا سردار تھا۔ ماہ محرم الحرام 3 ہجری میں آپ نے غطفان پر چڑھائی کی غرض سے نجد کی طرف خروج فرمایا، اور مدینہ میں عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا نائب مقرر فرمایا، اور 400 صحابہ آپ کے ہمراہ تھے، اور 450 صحابہ آپ کے ہمراہ تھے۔ غطفانی آپ کی خبر سنتے ہی پہاڑوں میں منتشر ہو گئے۔ صرف ایک شخص بنی سالبہ کا ہاتھ آیا، صحابہ نے پکڑ کر اس کو آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ آپ نے اس کو اسلام کی دعوت دی، وہ اسلام لے آیا۔ سفر کا پورا مہینہ وہیں گزرا، لیکن کوئی شخص مقابلہ پر نہ آیا۔ بلا جدال و قتال ربیع الاول میں مدینہ واپس تشریف لائے۔ اس سفر میں یہ واقعہ پیش آیا کہ راستے میں بارش ہو گئی اور صحابہ کے کپڑے بھیگ گئے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے بھیگے ہوئے کپڑے درخت پر سوکھنے کے لیے ڈال دیے اور خود اس درخت کے نیچے لیٹ گئے۔ وہاں کے اعراب آپ کو دیکھ رہے تھے۔ اعراب نے اپنے سردار داشور سے، جو ان میں بڑا بہادر تھا، یہ کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس درخت کے نیچے تنہا لیٹے ہوئے ہیں اور ان کے اصحاب منتشر ہیں، تو جا کر ان کو قتل کراؤ۔ داشور نے ایک نہایت تیز تلوار لی اور برہنہ تلوار لے کر آپ کے پاس کھڑا ہو گیا اور کہا، اے محمد، بتاؤ آج تم کو میری تلوار سے کون بچائے گا؟ آپ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ بچائے گا۔ آپ کا یہ فرمانا تھا کہ جبریل امین نے اس کے سینہ میں مکہ مارا۔ اسی وقت تلوار اس کے ہاتھ سے گر پڑی اور حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو اٹھا لیا اور داشور سے فرمایا کہ تم بتاؤ کہ اب تم کو میری تلوار سے کون بچائے گا؟ اس نے کہا، کوئی نہیں، اور اسلام لے آیا اور کلمہ پڑھا، اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، اور یہ وعدہ کیا کہ اب آپ کے مقابلہ کے لیے فوج جمع نہ کروں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے داسور کو تلوار واپس کر دی۔ داسور تھوڑی دیر دور چلا اور واپس آئے اور عرض کیا، واللہ مجھ سے آپ بہتر ہیں۔ داسور جب اپنی قوم کی طرف واپس آیا تو لوگوں نے اس سے کہا کہ جو بات تو کہہ کر گیا تھا وہ کہاں گئی؟ اس پر داسور نے سارا ماجرا بیان کیا اور کہا، اس طرح غیب سے میرے سینہ میں ایک مکہ لگا جس سے میں چت گر پڑا۔ اس طرح گرنے سے میں نے پہچان لیا اور یقین کر لیا کہ وہ مکہ مارنے والا کوئی فرشتہ ہے، اس لیے اس بارہ میں یہ آیت نازل ہوئی، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ ہم قوم ان یبسطوا الیکم ایدیہم فکف ایدیہم عنکم۔ اے ایمان والو، اللہ کے اس انعام کو یاد کرو کہ جب ایک قوم نے یہ قصد کیا کہ تم پر ہاتھ چلائیں، سو اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھ روک دیے۔ صفحہ نمبر 437۔ امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اسی قسم کا واقعہ اور قصہ غزوہ ذات الرقاع میں بھی مروی ہوا ہے۔ باقی نے اس قصہ کو غزوہ غطفان کے بیان میں ذکر کیا ہے۔ اگر یہ محفوظ ہے تو یہ دو مختلف قصے ہیں، ایک غزوہ غطفان میں پیش آیا اور ایک غزوہ ذات الرقاع میں، جیسے کہ آئندہ بیان ہوگا۔ علامہ زرقانی فرماتے ہیں کہ محققین کی رائے یہ ہے کہ یہ دو قصے علیحدہ علیحدہ ہیں۔ غزوہ بحران ربیع الثانی 3 ہجری۔ غزوہ غطفان سے واپسی کے بعد ماہ ربیع الاول میں غزوہ غطفان سے واپسی کے بعد ماہ ربیع الاول آپ نے مدینہ میں گزارا۔ ربیع الثانی میں آپ کو یہ خبر پہنچی کہ مقام بحران جو حجاز کا معدن ہے، وہاں بنی سلیم اسلام کی مخالفت پر جمع ہو رہے ہیں۔ آپ نے خبر پاتے ہی 300 صحابہ کی معیت میں بحران کی طرف خروج فرمایا اور مدینہ پر عبداللہ بن ابن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مقرر فرمایا۔ وہ لوگ آپ کی تشریف آوری کی خبر سنتے ہی منتشر ہو گئے۔
اور بلا جدال و قتال مدینہ واپس آ گئے۔ 10 شب قیام کیا اور بعض کہتے ہیں کہ 16 جمادی الاولیٰ تک قیام فرمایا۔ قتل قعب بن اشرف یہودی 14 شب ربیع الاول 3 ہجری۔ مدینہ منورہ میں جب فتح بدر کی بشارت پہنچی تو قعب بن اشرف یہودی کو بے حد صدمہ ہوا اور یہ کہا کہ اگر یہ خبر صحیح ہے کہ مکہ کے بڑے بڑے سردار اور اشراف مارے گئے ہیں تو پھر زمین کا بطن یعنی اندرون اس کی ظہر یعنی پشت سے بہتر ہے، یعنی مر جانا جینے سے بہتر ہے، تاکہ آنکھیں اس ذلت اور رسوائی کو نہ دیکھیں۔ لیکن جب اس خبر کی تصدیق ہو گئی تو مقتولین بدر کی تعزیت کے لیے مکہ روانہ ہوا، اور جو لوگ بدر میں مارے گئے ان کے مرثیے لکھے جن کو پڑھ پڑھ کر خود بھی روتا تھا اور دوسروں کو بھی رلاتا تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقابلہ میں لوگوں کو جوش دلا کر آمادہ قتال کرتا تھا۔ ایک روز قریش کو حرم میں لے آیا، سب نے بیت اللہ کا پردہ تھام کر مسلمانوں سے قتال کرنے کا حلف اٹھایا۔ بعد چند مدینہ واپس آیا اور مسلمان عورتوں کے متعلق عشقیہ اشعار کہنے شروع کیے۔ کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ کعب بن اشرف بڑا شاعر تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حجب میں اشعار کہا کرتا تھا۔ کفار مکہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقابلہ کے لیے ہمیشہ بھڑکاتا رہتا تھا اور مسلمانوں کو طرح طرح کی ایذائیں پہنچاتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسلمانوں کو صبر اور تحمل کا حکم فرماتے رہے، لیکن جب کسی شرارت سے باز نہ آیا تو آپ نے اس کے قتل کا حکم دیا۔ روایت ابو داؤد و ترمذی، صفحہ نمبر 438۔ ایک روایت میں ہے کہ ایک مرتبہ کعب بن اشرف نے آپ کو دعوت کے بہانے بلایا اور کچھ آدمی متعین کر دیے کہ جب آپ تشریف لائیں تو قتل کر ڈالیں۔ آپ آ کر بیٹھے ہی تھے کہ جبرائیل امین نے آ کر آپ کو ان کے ارادہ سے مطلع کر دیا۔ آپ فوراً وہاں سے روح الامین کے پروں کے سائے میں باہر تشریف لے آئے اور واپسی کے بعد قتل کا حکم دیا۔ روایت ابو داؤد و ترمذی۔ صحیح بخاری میں حضرت جابر سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کعب بن اشرف کے قتل کے لیے کون تیار ہے؟ اس نے اللہ اور اس کے رسول کو بہت ایذا پہنچائی ہے۔ یہ سنتے ہی محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا آپ اس کا قتل چاہتے ہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ محمد بن سلمہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، پھر مجھ کو کچھ کہنے کی اجازت دیجیے، یعنی ایسے مبہم اور تاریزی کلمات اور زمانی الفاظ کہہ سکوں جن کو سن کر وہ بظاہر خوش ہو جائے۔ آپ نے فرمایا اجازت ہے۔ محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک روز کعب سے ملنے گئے اور اثناء گفتگو میں یہ کہا کہ یہ مرد یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم سے فقر اور مساکین پر تقسیم کرنے کے لیے صدقہ اور زکوٰۃ مانگتا ہے، اور اس شخص نے ہم کو مشقت میں ڈال دیا ہے۔ بے شک یہ چیز مریض اور تامع نفوس پر بہت شاق اور گراں ہے، لیکن مخلصین اور صادقین کو صدقے دل سے صدقات کا دینا اور فقراء و مساکین کی اعانت اور امداد کرنا انتہائی محبوب اور غایت درجہ لذیذ ہے، بلکہ خدا کی راہ میں مال نہ خرچ کرنا ان پر شاق اور گراں ہے۔ میں اس وقت آپ کے پاس قرض لینے کے لیے آیا ہوں۔ کعب نے کہا، ابھی کیا ہے، آگے چل کر دیکھنا، خدا کی قسم تم ان سے اکتا جاؤ گے۔ محمد بن مسلمہ نے کہا کہ اب تو ہم ان کے پیرو ہو چکے ہیں، ان کا چھوڑنا ہم پسند نہیں کرتے، انجام کے منتظر ہیں۔ اور دل میں یہ تھا کہ انجام کار اللہ اور اس کے رسول کی فتح اور دشمنوں کی شکست یقینی اور محقق ہے، جس میں شبہ کی ذرا برابر گنجائش نہیں۔ اس وقت ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ کچھ غلہ ہم کو بطور قرض دے دیں۔ کعب نے کہا، بہتر ہے، مگر کوئی چیز میرے پاس رہن رکھ دو۔ ان لوگوں نے کہا، آپ کیا چیز رکھوانا چاہتے ہیں؟ کعب نے کہا، اپنی عورتوں کو رہن رکھ دو۔ ان لوگوں نے کہا، ہم اپنی عورتوں کو کیسے رہن رکھ سکتے ہیں؟ اول تو غیرت اور حمیت گوارا نہیں کرتی، پھر یہ کہ آپ نہایت حسین و جمیل اور نوجوان ہیں۔ کعب نے کہا، آپ اپنے لڑکوں کو رہن رکھ دو۔
ان لوگوں نے کہا یہ تو ساری عمر کی آر ہے، لوگ ہماری اولاد کو یہ طعنہ دیں گے کہ تم وہی ہو جو 2 سیر اور 3 سیر غلہ کے معاوضہ میں رہن رکھے گئے تھے۔ ہاں، ہم اپنے ہتھیار تمہارے پاس رہن رکھ سکتے ہیں۔ اکرمہ کی ایک مرسل روایت میں ہے کہ ان لوگوں نے یہ کہا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم ہتھیاروں کے کس درجہ محتاج اور ضرورت مند ہیں، لیکن بائیں ہمیں یہ ہو سکتا ہے کہ ہتھیار آپ کے پاس رہن رکھ دیں۔ لیکن یہ ناممکن ہے کہ عورتوں اور بیٹوں کو رہن رکھ دیں۔ کعب نے اس کو منظور کیا اور یہ وعدہ ٹھہرایا کہ شب کو آ کر غلہ لے جائیں اور ہتھیار رہن رکھ جائیں۔ صفحہ نمبر 439۔ جب حسب وعدہ یہ لوگ رات کو پہنچے اور جا کر کعب کو آواز دی۔ کعب نے اپنے قلعہ سے اترنے کا ارادہ کیا۔ بیوی نے کہا اس وقت کہاں جاتے ہو؟ کعب نے کہا محمد بن مسلمہ اور میرا دودھ شریک بھائی ابو نائلہ ہے، کوئی غیر نہیں، تم فکر نہ کرو۔ بیوی نے کہا مجھ کو اس آواز سے خون ٹپکتا ہوا نظر آتا ہے۔ کعب نے کہا کہ شریف آدمی اگر رات کے وقت نیزہ مارنے کے لیے بھی بلایا جائے تو اس کو ضرور جانا چاہیے۔ اس اثنا میں محمد بن مسلمہ نے اپنے ساتھیوں کو یہ سمجھا دیا کہ جب کعب آئے تو میں اس کے ہاتھ اس کے بال سونگھوں گا، جب دیکھو کہ میں نے اس کے بالوں کو مضبوط پکڑ لیا ہے تو فوراً اس کا سر اتار لینا۔ چنانچہ جب کعب نیچے آیا تو سر تپا خوشبو سے معطر تھا۔ محمد بن مسلمہ نے کہا آج جیسی خوشبو تو میں نے کبھی سونگھی ہی نہیں۔ کعب نے کہا میرے پاس عرب کی سب سے زیادہ حسین و جمیل اور سب سے زیادہ معطر عورت ہے۔ محمد بن مسلمہ نے کہا کیا آپ مجھ کو اپنے معطر سر کے سونگھنے کی اجازت دیں گے؟ آپ نے کہا ہاں اجازت ہے۔ محمد بن مسلمہ نے آگے بڑھ کر خود بھی سر کو سونگھا اور اپنے رفقاء کو بھی سونگھایا۔ کچھ دیر کے بعد پھر محمد بن مسلمہ نے کہا کہ آپ دوبارہ اپنا سر سونگھنے کی اجازت دیں گے؟ کعب نے کہا شوق سے۔ محمد بن مسلمہ اٹھے اور سر سونگھنے میں مشغول ہو گئے۔ جب اس کے سر کے بال مضبوط پکڑ لیے تو ساتھیوں کو اشارہ کیا، فوراً سب نے اس کا سر قلم کیا اور آنن فانن اس کا کام تمام کیا۔ اور اخیر شب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پہنچے۔ آپ نے دیکھتے ہی ارشاد فرمایا افلخت الوجوہ، ان چہروں نے فلاح پائی اور کامیاب ہوئے۔ ان لوگوں نے جواباً عرض کیا ووجہہ کا یا رسول اللہ، اور سب سے پہلے آپ کا چہرہ مبارک اے اللہ کے رسول، اور بعد ازاں کعب بن اشرف کا سر آپ کے سامنے ڈال دیا۔ آپ نے الحمدللہ کہا اور اللہ کا شکر ادا کیا۔ جب یہود کو اس واقعہ کا علم ہوا تو یکلخت مرعوب اور خوف زدہ ہو گئے، اور جب صبح ہوئی تو یہود کی ایک جماعت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کیا کہ ہمارا سردار اس طرح مارا گیا۔ آپ نے فرمایا وہ مسلمانوں کو طرح طرح سے ایذائیں پہنچاتا تھا اور لوگوں کو ہمارے قتال پر برانگیختہ اور آمادہ کرتا تھا۔ یہود دم بخود رہ گئے اور کوئی جواب نہ دے سکے، اور بعد ازاں آپ نے ان سے ایک عہد نامہ لکھوایا کہ یہود میں سے آئندہ کوئی اس قسم کی حرکت نہ کرے گا۔ اسباب قتل، کعب بن اشرف کے قتل کے اسباب۔ روایات حدیث سے کعب بن اشرف کے قتل کے جو وجوہ اور اسباب معلوم ہو سکے ہیں وہ حسب ذیل ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اقدس میں دریدہ دہنی اور سب اور شتم اور گستاخانہ کلمات کا زبان سے نکالنا، آپ کی ہجو میں اشعار کہنا، غزلیات اور عشقی اشعار میں مسلمان عورتوں کا بطور تشبیب ذکر کرنا، غدر اور نقص عہد، لوگوں کو آپ کے مقابلہ کے لیے ابھارنا، اکسانا اور ان کو جنگ پر آمادہ کرنا، دعوت کے بہانہ سے آپ کے قتل کی سازش کرنا، دین اسلام پر تان کرنا۔ صفحہ نمبر 440۔ لیکن قتل کا سب سے قوی سبب آپ کی شان اقدس میں دریدہ دہنی اور سب و شتم اور آپ کی ہجو میں اشعار کہنا ہے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب سارم المسلول علی شاتم الرسول میں اس پر مفصل کلام کیا ہے۔ ظاہری سے مروی ہے کہ یہ آیت وَلَا تَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا
ازن قصیرہ، اور البتہ سنو گے تم اہل کتاب سے اور مشرکین سے بہت بدگوئی اور بد زبانی۔ قاب بن اشرف کے بارے میں نازل ہوئی کہ عباد بن بشر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بارے میں یہ اشعار کہے: سرخت بہی فلم یعرض لصوتی وأوفى طالها من رأس جدر فعدت له فقال من المنادي فقلت أخوك عباد بن بشر وهذا درأنا رحنا فخذها لشهر إن وكي أو نصف شهر فأقبلوا نحونا يهبي سريع وقال لنا لقد جئتم لأمر وفي إيماننا بيز هداد مجربة بها الكفار نفري فعانق ابن مسلم المردي به الكفار قل ليس الزهر الهزهر وشد بسيف سلة عاد بأن نعمة وعز نصر وجاء برأس نفر قرام هم نحابك من صدق وبر۔ حافظ عراقی الفینۃ السیر میں فرماتے ہیں فبعثه محمد بن مسلم فی رفقات لقتل کعب الملامع جاو برأسه فاق دمه قال لهم افلحت الوجوه۔ صفحہ نمبر 441۔ اسلام حبیثہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ قاب بن اشرف کے قتل کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کو یہ حکم دیا کہ اس قسم کے یہود کو جہاں کہیں پاؤ قتل کر ڈالو۔ چنانچہ حبیثہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چھوٹے بھائی محیثہ بن مسعود نے ابن سبینہ یہودی کو قتل کر ڈالا جو تجارت کرتا تھا اور خود حبیثہ اور محیثہ اور دیگر اہل مدینہ سے داد و ستد کا معاملہ رکھتا تھا۔ حبیثہ ابھی مسلمان نہ ہوئے تھے اور محیثہ پہلے سے مسلمان تھا۔ حبیثہ چونکہ عمر میں بڑے تھے، محیثہ کو پکڑ کر مارنا شروع کیا اور یہ کہا کہ اے اللہ کے دشمن، تو نے اس کو قتل کر ڈالا، خدا کی قسم اس کے مال سے کتنی چربی تیرے پیٹ میں ہے۔ محیثہ نے کہا واللہ لقد امرنی بقتلہ من لو امرنی بقتلک لضربت عنقک، خدا کی قسم مجھ کو اس کے قتل کا ایسی ذات نے حکم دیا ہے کہ اگر وہ ذات بابرکت تیرے قتل کا بھی حکم دیتی تو واللہ میں تیری بھی گردن اڑا دیتا۔ حبیثہ نے کہا اللہ لو امرک محمد بقتلی قتلتنی، کیا خدا کی قسم اگر محمد تجھ کو میرے قتل کا حکم دے تو واقعی تو مجھ کو قتل کر ڈالے گا؟ محیثہ نے کہا نعم واللہ لو امرنی بضربہ عنقک لضربتہا، ہاں خدا کی قسم اگر تیری گردن مارنے کا حکم دیتے تو ضرور تیری گردن مارتا، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کے بعد ذرہ برابر تیرے بھائی ہونے کا خیال نہ کرتا۔ حبیثہ یہ سن کر حیران رہ گئے اور بے ساختہ بول اٹھے کہ خدا کی قسم یہی دین حق ہے جو دلوں میں اس درجہ راسخ اور مستحکم اور رگ و پے میں اس طرح جاری اور ساری ہے۔ اس کے بعد حبیثہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور سچے دل سے اسلام قبول کیا۔ سریہ زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ غزوہ غرہ جمادی الاخر 3 ہجری۔ واقع بدر کے بعد قریشی مکہ مسلمانوں سے اس درجہ مرعوب اور خوف زدہ ہو گئے کہ ان کے چھیڑ چھاڑ کے اندیشہ سے اپنا قدیم راستہ ہی چھوڑ دیا۔ چنانچہ بجائے شام کے راستہ کے عراق کا راستہ اختیار کیا اور راہبری کے لیے فرات بن عیان اجلی کو اجرت پر ہمراہ لیا اور ایک قافلہ بغرض تجارت مکہ سے مال کثیر لے کر برائے عراق روانہ ہوا، جس میں ابو سفیان بن حرب اور صفوان بن امیہ اور خویطب بن عبد العزا اور عبداللہ بن ابی ربیعہ بھی تھے۔ فتح مکہ میں یہ چاروں حضرات مشرف پر اسلام ہوئے رضی اللہ تعالی عنہم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب اس قافلہ کی اطلاع ہوئی تو 100 صحابہ کی جمعیت کو زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امارت اور سرکردگی میں روانہ فرمایا۔ صفحہ نمبر 442۔ ان لوگوں نے پہنچ کر حملہ کیا، قافلہ حاصل کر لینے میں تو کامیاب ہو گئے، مگر آیان قوم اور اشراف خاندان اور قافلہ والے سب بھاگ گئے۔
صرف فرات بن حیان اجلی کو گرفتار کر کے اپنے ہمراہ لائے، مدینہ پہنچ کر مسلمان ہو گئے۔ مال غنیمت کی کثرت کا اندازہ اس سے ہو سکتا ہے کہ اس کا خمس جو نکالا گیا تو اس کی تعداد 20,000 درہم تھی، تو معلوم ہوا کہ غنیمت کی مجموعی تعداد 1,00,000 درہم تھی۔ قتل ابی رافع، نصف جمادی الثانیہ 3 ہجری۔ ابو رافع ایک بڑا مالدار یہودی تاجر تھا۔ ابو رافع کنیت تھی، عبداللہ بن ابی الحقیق اس کا نام تھا، سلام بن ابی الحقیق بھی کہتے تھے۔ خیبر کے قریب ایک گڑھی میں رہتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سخت دشمن تھا اور طرح طرح سے آپ کو ایذا اور تکلیف پہنچاتا تھا۔ کعب بن اشرف کا معین اور مددگار تھا۔ یہی شخص غزوہ احزاب میں قریش مکہ کو مسلمانوں پر چڑھا کر لایا اور بہت زیادہ ان کی مالی امداد کی، اور ہمیشہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مسلمانوں کی عداوت میں روپیہ خرچ کرتا رہتا تھا۔ کعب بن اشرف کے قاتل محمد بن مسلمہ اور ان کے رفقا رضی اللہ تعالیٰ عنہم چونکہ سب قبیلہ اوس کے تھے، اس لیے قبیلہ خزرج کو یہ خیال ہوا کہ قبیلہ اوس نے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک جانی دشمن اور بارگاہ رسالت کے گستاخ اور دریدہ دہن کعب بن اشرف کو قتل کر کے شہادت اور شرف حاصل کر لیا، لہذا ہم کو چاہیے کہ بارگاہ نبوت کے دوسرے گستاخ اور دریدہ دہن ابو رافع کو قتل کر کے دارین کی عزت و رفعت حاصل کریں۔ چنانچہ آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر ابو رافع کے قتل کی اجازت چاہی۔ آپ نے اجازت دی۔ عبداللہ بن عتیق، مسعود بن سنان، عبداللہ بن انیس، ابو قتادہ، حارث بن ربی اور خزائی بن اسود رضی اللہ تعالی عنہم کو اس کے قتل کے لیے روانہ فرمایا اور عبداللہ بن عتیق کو ان پر امیر بنایا، اور یہ تاکید فرمائی کہ کسی بچہ اور عورت کو ہرگز نہ قتل کریں۔ نصف جمادی الاخر 3 ہجری کو عبداللہ بن عتیق ماں اپنے رفقا کے خیبر کی طرف روانہ ہوئے۔ صحیح بخاری میں برا بن عازب سے مروی ہے کہ غروب آفتاب کے بعد جب یہ لوگ اپنے جانور چرگاہ سے واپس لا چکے تھے تب یہ لوگ خیبر پہنچے۔ ابو رافع کا قلعہ جب قریب آ گیا تو عبداللہ بن عتیق نے اپنے رفقا سے کہا کہ تم یہیں بیٹھو، میں قلعہ کے اندر جانے کی کوئی تدبیر نکالتا ہوں۔ جب بالکل دروازے کے قریب پہنچ گئے تو کپڑا ڈھانک کر اس طرح بیٹھ گئے جیسے کوئی قضائی حاجت کرتا ہو۔ دربان نے یہ سمجھ کر کہ یہ ہمارا ہی کوئی آدمی ہے، یہ آواز دی کہ اللہ کے بندے اگر اندر آنا ہے تو جلد آ جا، میں دروازہ بند کرتا ہوں۔ میں فوراً داخل ہو گیا اور ایک طرف چھپ کر بیٹھ گیا۔ صفحہ نمبر 443۔ ابو رافع بالا خانہ پر رہتا تھا اور شب کو قصہ گوئی ہوتی تھی۔ جب قصہ گوئی ہو گئی اور لوگ اپنے اپنے گھر واپس ہو گئے تو دربان نے دروازے بند کر کے کنجیوں کا حلقہ ایک کھونٹی پر لٹکا دیا۔ جب سب سو گئے تو میں اٹھا اور کھونٹی سے کنجیوں کا حلقہ اتار کر دروازہ کھولتا ہوا بالا خانہ پہنچا، اور جو دروازہ کھولتا تھا وہ اندر سے بند کر لیتا تھا تاکہ لوگوں کو اگر میری خبر ہو بھی جائے تو میں اپنا کام کر گزروں۔ جب میں بالا خانہ پر پہنچا تو وہاں اندھیرا تھا اور ابو رافع اپنے اہل و عیال میں سو رہا تھا۔ مجھ کو معلوم نہ تھا کہ ابو رافع کہاں اور کدھر ہے۔ میں نے آواز دی، اے ابو رافع۔ ابو رافع نے کہا، کون ہے؟ میں نے اسی جانب ڈرتے ڈرتے تلوار کا وار کیا مگر خالی گیا، اور ابو رافع نے چیخ ماری۔ میں نے تھوڑی دیر بعد آواز بدل کر ہمدردانہ لہجے میں کہا، اے ابو رافع، یہ کیسی آواز ہے؟ ابو رافع نے کہا، ابھی مجھ پر کسی شخص نے تلوار کا وار کیا۔ یہ سنتے ہی میں نے تلوار کا دوسرا وار کیا جس سے اس کے کاری زخم آیا۔ بعد ازاں میں نے تلوار کی دھار اس کے پیٹ پر رکھ کر اس زور سے دبائی کہ پشت تک پہنچ گئی، جس سے سمجھا کہ میں اب اس کا کام تمام کر چکا ہوں، اور واپس ہو گیا اور ایک ایک دروازہ کھولتا جاتا۔ جب سیڑھی سے اترنے لگا تو خیال ہوا کہ زمین قریب آ گئی۔ اترنے میں گر پڑا اور پنڈلی کی ہڈی ٹوٹ گئی۔ چاندنی رات تھی۔ امامہ کھول کر ٹانگ کو باندھا اور اپنے ساتھیوں کے پاس آئے اور کہا، تم چلو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بشارت سناؤ، میں یہیں بیٹھا ہوں، اس کی موت اور قتل کا اعلان سن کر آؤں گا۔ چنانچہ جب صبح ہوئی اور مرغ نے بانگ دی تو
خبر دینے والے نے قلعہ کی فصیل سے اس کی موت کا اعلان کیا۔ تب میں وہاں سے روانہ ہوا اور ساتھیوں سے ملا اور کہا تیز چلو، اللہ نے ابو رافع کو ہلاک کیا۔ وہاں سے چل کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور خوشخبری سنائی۔ جو واقعہ گزرا تھا وہ سب بیان کیا۔ آپ نے فرمایا اپنی ٹانگ پھیلاؤ۔ میں نے ٹانگ پھیلا دی۔ آپ نے دست مبارک اس پر پھیرا، ایسا معلوم ہوا گویا کہ کبھی شکایت ہی پیش نہ آئی تھی۔ حافظ عراقی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں فباسولہ بن عتیقہ مہا قوما من الخروج کی تمنا لخبیر لا بن ابی الحقیق لقتلها اعین بالتوفیق ويختلف فقیل ذا فی السادس او ثالث او رابع او خامس۔ غزوہ احد شوال 3 ہجری۔ وَإِذَا غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ وَإِذَا غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ۔ قریش مکہ جب بدر سے بے طرح شکست کھا کر مکہ واپس ہوئے تو یہ معلوم ہوا کہ وہ کاروان تجارت جس کو ابو سفیان ساحلی راستے سے بچا کر نکال لائے تھے، وہ وہاں اصل سرمایہ اور زر منافع دار الندوہ میں بطور امانت محفوظ ہے۔ بدر کی اس بے طرح ہزیمت اور ذلت آمیز شکست کا زخم یوں تو ہر شخص کے دل میں تھا، لیکن جن لوگوں کے باپ، بیٹے، بھائی، بھتیجے، خویش اور اقارب بدر میں مارے گئے، ان کو رہ رہ کر جوش آتا تھا۔ جذبہ انتقام سے ہر شخص کا سینہ لبریز تھا۔ صفحہ نمبر 444۔ بالآخر ابو سفیان بن حرب، عبداللہ بن ابی ربیعہ، اکرمہ بن ابی جہل، حارث بن حشام، خویت بن عبد العزا، صفوان بن امیہ اور دیگر سرداران قریش ایک مجلس میں جمع ہوئے کہ کاروان تجارت بطور امانت محفوظ ہے، اس میں سے اصل سرمایہ تو تمام شرکاء پر بقدر حصص تقسیم کر دیا اور زر منافع کلیتاً محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جنگ کی تیاری میں صرف کیا جائے، تاکہ ہم مسلمانوں سے اپنے باپ اور بیٹوں، خویش اور اقارب، آیان اور اشراف کا جو بدر میں مارے گئے انتقام لیں۔ بیک آواز سب نے نہایت طیب خاطر سے اس درخواست کو قبول کیا اور زر منافع جس کی مقدار 50,000 دینار تھی وہ سب اس کام کے لیے جمع کر دیا گیا۔ اسی بارے میں حق تعالیٰ شانہ نے یہ آیت نازل فرمائی ان الذین کفروا ينفقون اموالهم لیصدوا عن سبیل اللہ فسینفقونها ثم تکون علیہم حسرۃ ثم یغلبون۔ تحقیق کافر اپنے مالوں کو خرچ کر رہے ہیں تاکہ لوگوں کو خدا کے راستے سے روک دیں، بس اور بھی خرچ کریں گے اور پھر یہ سب ان پر حسرت اور افسوس ہوں گے، پھر آخر مغلوب ہوں گے۔ قریشی عورتیں، قریش کا عورتوں کو ہمراہ لے جانا۔ غرض یہ کہ قریش نے خوب تیاری کی اور عورتوں کو ہمراہ لیا تاکہ وہ رجز یا اشعار سے لڑنے والوں کی ہمت بڑھائیں اور بھاگنے والوں کو غیرت دلائیں، نیز لڑنے والے عورتوں کی بے حرمتی کے خیال سے دل کھول کر اور سینہ ٹھوک کر لڑیں، پیچھے ہٹنے کا نام نہ لیں اور قبائل میں کاست دوڑائے کہ اس جنگ میں شریک ہو کر داد شجاعت دیں۔ اس طرح 3,000 آدمیوں کا لشکر جمع ہو گیا، جن میں سے 700 زرہ پوش تھے اور 200 گھوڑے اور 3,000 اونٹ اور 15 عورتیں ہمراہ تھیں۔ یہ 3,000 کا لشکر جرار نہایت کرو فر سے ابو سفیان بن حرب کی سرکردگی میں 5 شوال 3 ہجری کو مکہ سے روانہ ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اطلاع۔ حضرت عباس کا حضور پر نور کو قریش کے ارادہ کی اطلاع دینا۔ حضرت عباس نے یہ تمام حالات لکھ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک تیز رو قاصد کے ہاتھ روانہ کیے اور قاصد کو یہ تاکید کی کہ 3 دن کے اندر اندر کسی طرح آپ کے پاس یہ خط پہنچا دیں۔ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صحابہ رضی اللہ عنہم سے مشورہ۔ یہ خبر پاتے ہی آپ نے انس اور مونس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو قریش کی خبر لینے کے لیے روانہ فرمایا۔ انہوں نے آ کر یہ اطلاع دی کہ قریش کا لشکر مدینہ کے بالکل قریب آ پہنچا ہے۔ بعد ازاں حباب بن منظر کو ان کا اندازہ کرنے کے لیے بھیجا کہ معلوم کریں فوج کی کتنی تعداد ہے۔
حباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آ کر ٹھیک اندازہ اور صحیح تخمینہ سے اطلاع دی۔ تمام شب سعد بن معاذ، اسید بن حزیر اور سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہم نے مسجد نبوی کا پہرا دیا اور شہر کے اطراف و جوانب میں بھی پہرے بٹھلا دیے۔ صفحہ نمبر 445۔ یہ جمعہ کی شب تھی۔ جب صبح ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کو بلا کر مشورہ کیا۔ اکابر مہاجرین و انصار نے یہ مشورہ دیا کہ مدینہ ہی میں پناہ گزین ہو کر مقابلہ کیا جائے، لیکن جو نوجوان جنگ بدر میں شریک نہ ہو سکے تھے اور شوق شہادت میں بے چین اور بےتاب تھے، ان کی یہی رائے ہوئی کہ مدینہ سے باہر نکل کر ان پر حملہ کیا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں نے خواب دیکھا کہ میں ایک مضبوط زرہ میں ہوں اور ایک گائے ہے کہ ذبح کی جا رہی ہے، جس کی تعبیر یہ ہے کہ مدینہ بمنزلہ مضبوط زرہ کے ہے، اور ذبح بقر سے اس طرف اشارہ ہے کہ میرے اصحاب میں سے کچھ لوگ شہید ہوں گے، لہٰذا میری رائے میں مدینہ ہی میں قلعہ بند ہو کر مقابلہ کیا جائے۔ اور خواب میں یہ بھی دیکھا کہ میں نے تلوار کو ہلایا اور اس کے سامنے کا حصہ ٹوٹ کر گر گیا، پھر اسی تلوار کو دوبارہ ہلایا تو وہ تلوار پہلے سے زیادہ عمدہ ہو گئی، جس کی تعبیر یہ تھی کہ صحابہ کرام بمنزلہ تلوار کے تھے جو آپ کے دشمنوں پر وار کرتے تھے۔ صحابہ کو جہاد میں لے جانا بمنزلہ تلوار کے ہلانے کے تھا۔ ایک مرتبہ ہلایا یعنی غزوہ احد میں تو اس کے سامنے کا حصہ ٹوٹ کر گر گیا، یعنی کچھ صحابہ شہید ہو گئے۔ پھر اسی تلوار کو دوسرے غزوہ میں استعمال کیا تو وہ تلوار پہلے سے زیادہ عمدہ اور تیز ہو گئی اور خوب دشمنوں پر چلی۔ عبداللہ بن ابی راس المنافقین سے بھی ہوشیار اور تجربہ کار ہونے کی وجہ سے مشورہ لیا گیا۔ اس نے یہ کہا کہ تجربہ یہ ہے کہ جب کسی دشمن نے مدینہ پر حملہ کیا اور اہل مدینہ نے اندرون شہر ہی رہ کر مقابلہ کیا تو فتح پائی، اور جب باہر نکل کر حملہ کیا تو ناکام رہے۔ یا رسول اللہ، آپ مدینہ سے باہر نہ نکلیے، خدا کی قسم جب کبھی ہم مدینہ سے باہر نکلے تو دشمنوں کے ہاتھوں سے تکلیف اٹھائی۔ آپ مدینہ کی ناکہ بندی فرما دیں۔ دشمن اگر بالفرض مدینہ میں گھس آیا تو مرد ان کا تلوار سے مقابلہ کریں گے اور بچے اور عورتیں چھتوں سے سنگ باری کریں گے، اور اگر باہر ہی سے ناکام واپس ہو گئے تو فہو المراد۔ مگر بعض اکابر اور نوجوانوں نے اس پر زیادہ اصرار کیا کہ مدینہ سے باہر نکل کر حملہ کیا جائے، اور عرض کیا، یا رسول اللہ، ہم تو اس دن کے متمنی اور مشتاق ہی تھے اور خدا سے دعائیں مانگ رہے تھے، خدا وہ دن لے آیا اور مسافت بھی قریب ہے۔ حمزہ اور سعد بن عبادہ اور نعمان بن مالک رضی اللہ عنہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ہم نے مدینہ میں رہ کر ان کی مدافعت کی تو ہمارے دشمن ہم کو خدا کی راہ میں بزدل خیال کریں گے۔ اور حضرت حمزہ نے یہ کہا، والذی انزل الیک الکتاب لا اطعم اليوم طعام حتى اجادلهم بسیفی خارج المدینہ۔ قسم ہے اس ذات پاک کی جس نے آپ پر یہ کتاب نازل فرمائی، میں اس وقت تک کھانا نہ کھاؤں گا جب تک مدینہ سے باہر نکل کر دشمنوں کا اپنی تلوار سے مقابلہ نہ کر لوں۔ نعمان بن مالک انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کیا، اے اللہ کے رسول، ہم کو جنت سے محروم نہ کیجیے، قسم ہے اس ذات پاک کی جس نے آپ کو حق دے کر بھیجا ہے، میں ضرور جنت میں داخل ہو کر رہوں گا۔ صفحہ نمبر 446۔ آپ نے فرمایا، کس بنا پر؟ نعمان نے عرض کیا، لانی اشہد اللہ الہ الا اللہ وانک رسول اللہ ولا افر یوم الزحف، اس لیے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور بے شک آپ اللہ کے برحق رسول ہیں، اور میں لڑائی میں کبھی بھاگتا نہیں۔ ایک اور روایت میں یہ الفاظ ہیں، لانی احب اللہ و رسولہ، اس وجہ سے کہ میں اللہ اور اس کے رسول کو محبوب رکھتا ہوں۔ آپ نے فرمایا، صدق تو نے سچ کہا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب دیکھا کہ جنت کے شہدائی اور شہادت کی سودائی، یعنی نوجوانوں کا اصرار تو پہلے ہی سے ہے کہ مدینہ سے باہر جا کر حملہ کیا جائے، لیکن مہاجرین و انصار میں سے بعض اکابر جیسے حضرت حمزہ اور سعد بن عبادہ شوق شہادت میں بے چین اور بےتاب ہیں، اور ان کی بھی یہی رائے ہے، تو آپ نے بھی یہی عزم فرما لیا۔ یہ جمعہ کا دن تھا۔ جمعہ کی نماز سے فارغ ہو کر واعظ فرمایا اور جہاد و قتال کی ترغیب دی اور تیاری کا حکم دیا۔
یہ سنتے ہی خدا بند ذوالجلال کے محبین و مخلصین، عاشقین و والہین اور خدا بند قدوس کی لقاء کے شائقین کی جانوں میں جان آ گئی اور سمجھ گئے کہ اب اس دنیا کے جیل خانہ اور اس قفس سے ہماری رہائی کا وقت آ گیا۔ خرم آن روز قزیم منزل ویران بردم، راحت جان تلہم و زپے جان بردم۔ صلاح پوشی، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تیاری اور صلاح پوشی۔ عصر کی نماز سے فارغ کر آپ حجرہ شریفہ میں تشریف لے گئے اور صاحبین یعنی آپ کے وہ ساتھی جو دنیا میں بھی آپ کے ساتھ رہے اور عالم برزخ میں بھی آپ کے ساتھ ہیں، میدان حشر اور حوض کوثر اور جنت میں بھی آپ کے ساتھ ہوں گے، یعنی ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالی عنہما، وہ بھی آپ کے ساتھ حجرہ میں گئے۔ ہنوز آپ حجرہ مبارکہ سے باہر تشریف نہ لائے تھے کہ سعد بن معاذ اور اسید بن حذیر رضی اللہ تعالی عنہما نے لوگوں سے کہا کہ تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہر سے باہر جا کر حملہ کرنے پر مجبور کیا، حالانکہ آپ پر اللہ کی وحی اترتی رہتی ہے۔ مناسب یہ ہے کہ آپ کی رائے اور منشا پر چھوڑ دیا جائے۔ اتنے میں آپ دو زرہیں تو برتو پہن کر اور مسلح ہو کر باہر تشریف لے آئے۔ اتنے میں آپ دو زریں تو برتو پہن کر اور مسلح ہو کر باہر تشریف لے آئے۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے غلطی سے خلاف مرضی مبارک اصرار کیا جو ہمارے لیے کسی طرح مناسب اور زیبا نہ تھا۔ آج صرف اپنی رائے پر عمل فرمائیں۔ آپ نے فرمایا، کسی نبی کے لیے جائز نہیں کہ ہتھیار لگا کر اتار دے یہاں تک کہ وہ اللہ کے دشمنوں سے جنگ کرے۔ اب اللہ کے نام پر چلو اور میں جو حکم دوں وہ کرو، اور سمجھ لو کہ جب تک تم صابر اور ثابت قدم رہو گے تو اللہ کی فتح اور نصرت تمہارے ہی لیے ہے۔ فوج کا معائنہ اور روانگی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی روانگی اور فوج کا معائنہ۔ 11 شوال یوم جمعہ بعد نماز عصر آپ 1000 جمعیت کے ساتھ مدینہ سے روانہ ہوئے۔ آپ گھوڑے پر سوار تھے اور سعد بن معاذ اور سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہما زرہ پہنے ہوئے آپ کے آگے آگے تھے۔ صفحہ نمبر 447۔ سب مسلمان آپ کے دائیں اور بائیں چلتے تھے۔ مدینہ سے باہر نکل کر جب مقام شیخین پر پہنچے تو فوج کا جائزہ لیا۔ ان میں جو نوعمر اور کم سن تھے ان کو واپس فرمایا، جن میں سے بعض کے نام حسب ذیل ہیں: اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسید بن ظہیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اوس بن عرابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آپ کی خدمت میں 17 صحابی پیش کیے گئے جن کی عمر 14 سال کی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نابالغ قرار دے کر واپس کر دیا۔ جب 1 سال بعد 15 سال کے سن میں پیش کیے گئے تو آپ نے اجازت دی۔ ان کم سنوں میں رافع بن خدیج بھی تھے۔ انہوں نے یہ ہوشیاری کی کہ انگوٹھوں کے بل تن کے کھڑے ہو گئے تاکہ دراز قد معلوم ہوں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اجازت دے دی۔ نیز ان کی نسبت یہ بھی کہا کہ یہ بڑے تیر انداز ہیں۔ عمر بن عبدالعزیز نے ایک مرتبہ نافع سے یہ دریافت کیا کہ عبداللہ بن عمر کن کن غزوات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک ہوئے۔ نافع نے کہا، مجھ سے خود ابن عمر نے بیان کیا کہ جب غزوہ بدر ہوا تو اس وقت میں 13 سال کا تھا، جب غزوہ احد ہوا تو اس وقت میں 14 سال کا تھا۔ غزوہ بدر میں تو میں نے جانے کا ارادہ ہی نہیں کیا، لیکن غزوہ احد میں شریک ہونے کی بارگاہ نبوی میں استدعا کی، لیکن آپ نے کمسنی کی وجہ سے قبول نہ فرمایا، اور لہٰذا زید بن ثابت اور اوس بن عرابہ کو بھی کمسن ہونے کی وجہ سے واپس فرمایا، مگر رافع بن خدیج کو دراز قامت ہونے کی وجہ سے اجازت دی۔ جب غزوہ خندق پیش آیا تو اس وقت میں 15 سال کا تھا۔ اس وقت آپ نے مجھ کو اجازت دی اور آپ کے ساتھ غزوہ میں شریک ہوا۔ عمر بن عبدالعزیز نے اس حدیث کو سن کر فوراً کاتب کو حکم دیا کہ بہت جلد اس حدیث کو لکھ لیں، اس لیے کہ لوگ اپنے بیٹوں اور بھائیوں کے لیے بیت المال سے وظیفہ کی درخواست کرتے ہیں، لہٰذا خوب تحقیق کر لی جائے
کہ جو فی الواقع 15 سال کا ہو، مجاہدین اور مقاتلین کی فہرست میں اس کا نام درج کر کے بیت المال سے اس کا وظیفہ مقرر کیا جائے، اور جو 15 سال سے کم ہو اس کا نام ذریہ یعنی بچوں کی فہرست میں لکھا جائے۔ سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالی عنہ جو انہی کے ہم سن تھے، انہوں نے نہایت حسرت بھرے الفاظ میں اپنے اولاتی باپ مری بن سنان سے کہا، اے باپ، رافع کو تو اجازت مل گئی اور میں رہ گیا، حالانکہ میں ان سے زیادہ قوی ہوں، رافع کو بچھاڑ سکتا ہوں۔ مری بن سنان نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ نے رافع کو اجازت دی اور میرے بیٹے کو واپس فرمایا، حالانکہ میرا بیٹا رافع کو پچھاڑ سکتا ہے۔ آپ نے رافع اور سمرہ کی کشتی کرائی، سمرہ نے رافع کو پچھاڑ دیا، آپ نے سمرہ کو بھی اجازت دی۔ بچے اور بوڑھے، جوان اور ادھیڑ، سب کے سب ایک ہی شراب کے مخمور، ایک ہی نشہ کے چور تھے۔ شہید ہونے سے پہلے یہ خنجر تسلیم سے شہید ہو چکے تھے، شہید ہونے سے پہلے یہ خنجر تسلیم سے شہید ہو چکے تھے، رضی اللہ تعالی عنہم۔